وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات بابرکات انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ دوستوں اور بزرگوں قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام بطور امتحان چند سوالات دیتے اور ابراہیم علیہ السلام نے بطور جواب انہوں دا صحیح معنی دے اندر حل پیش فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی سنا دیتی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم رہندی دنیا تک میں تینوں لوگاں دا پیشوا بنان والا ہے۔ او کلمات جنہ دے نال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا، انہوں نے مختلف معنی پچھلے جمعے دے اندر میں بیان کر چکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست مفسر قرآن اور جنہ دے مفسر قرآن دی دعا جڑی ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیاں کڑیاں دے اندر کی۔ یہ اپنی ماں ام فضل نو کہنے لگے اماں جان میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رات دے معمولات بھی دیکھاں، رات دے وقت آپ کی کرتے؟ ام فضل کہنے لگیاں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال شادی کر لی۔ تے ام فضل کہنے لگیاں وے عبداللہ تیری قسمت دے پاک جاگ اٹھے نے، ہن تو اپنی خالہ دے گھر جا کے رات گزار کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تنہائی والی عبادت بھی دیکھ سکنا۔ انہاں نے ایک دن اجازت طلب کی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خالہ جان میں تہاڈے گھر آنا چاہنا ہے، رات تہاڈے نال گزارنا چاہنا ہے۔ خیر انہوں نے اجازت دیتی، عشاء دی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح تکیے دی لمبائی دے اندر سو گئے، یہ جڑا چڑائی حصہ ہوتا ہے نا اتنے سر رکھیا تے اتنے سو گئے۔ جس وقت نصف رات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے مشکیزے وچوں پانی نکالیا، بہترین قسم دے نال مسواک کیتی اور وضو کیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران دا آخری رکوع پڑھیا اور پھر اے الفاظ کہندے ہوئے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے الفاظ کہندے ہوئے مسلے تے پہنچے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کر دیتی۔ یہ اندر نے انگڑائیاں لیندا ہویا میں بھی اٹھیا،
نیند تو مینوں نہیں سی آ رہی، لیکن شو یہ کرایا کہ اللہ دے نبی کتے یہ نہ سمجھن کہ پوری رات ہی جاگدا رہا۔ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پڑھی اور پہلا وہی کام کیتے جڑے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے۔ مسواک کیتی، وضو کیتا، اللہ دے نبی دے کھبے پاسے جا کے کھلو گئے۔ اللہ دے نبی نے کان تو پھڑیا تے سجے پاسے کر دیا۔ جدوں ایک ہی امام تے ایک ہی مقتدی ہوئے تے مقتدی سجے پاسے کھڑا ہوئے، امام کھبے پاسے کھڑا ہوئے، اے کھبے پاسے کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے پچھوں ہاتھ کما کے تے انہاں نوں سجے پاسے کیتا۔ اور ایتھے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی نکالیا کہ معمولی نقر و حرکت نماز دی اصلاح واسطے وہ کرنی جائز ہے۔ بعض لوگ جتھے کھلو جاندے نے کلی لگ گئی ہے ہن ایتھوں ہلنا نہیں، وہ نہیں، صف وچ کسی آدمی دا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ نکل گیا ہے، تسی صف ملا لو، کیوں؟ وہ نماز واسطے تسی کام کر رہے ہو۔ تو خیر پوری تہجد دی نماز پیارے پیغمبر نال ادا کیتی تے جس ویلے پچھلا پہر سحری دا وقت ہویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے پوری نماز ہی میرے نال تہجد دی ادا کیتی تے آسمان وال ہاتھ اٹھائے تے آپ نے فرمایا اللہ تو قرآن تے میرے تے نازل کیتا ہے، اے دی سمجھ عبداللہ بن عباس نو دے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم علمہ الکتاب۔ اور دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی، آپ قضائے حاجت واسطے جا رہے ہیں تو انہوں نے 2 لوٹے چکے، ایک آپ دی طہارت واسطے اور دوسرا آپ دے وضو واسطے، انہوں پیش کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرن تو بعد امام کائنات جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ عبداللہ بن عباس نو کتاب بھی سکھا دے، میریاں حکمت بریاں باتاں بھی سکھا دے۔ دوسری دعا اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے عید پڑھان واسطے جاندے تے آپ دا مصلی کثیر بن سلط ایک آدمی سی او دے مکان دے لاگے بچھایا جاتا تے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بھی اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے نا مصلی تک پہنچ گیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نماز پڑھائی، پھر عالی شان خطبہ دیتا عید دا، اور ویکھیا کہ میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے تو خطبہ بھی بڑی توجہ نہ سنے۔ تے تیسری دعا اتھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی مینوں، وہ دعا کیڑی ہے؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ نو دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ پہلی دعا اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہوں کتاب دا علم دے دے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ۔ دوسری دعا اللہ انہوں کتاب بھی سکھا دے، انہوں میریاں حدیثاں بھی سکھا دے۔ اور تیسری دعا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد مدینے دے اندر سب تو پہلی یونیورسٹی جڑی بنی، اس یونیورسٹی دا نام کی سی؟ عبداللہ بن عباس یونیورسٹی۔ اے صبح دی نماز مسجد نبوی اندر پڑھ دے، گھر چلے جاندے، ذکر اذکار اندر مشغول ہو جاندے، اشراق پڑھ کے باہر نکل دے، لوکاں دیاں لیناں لگیاں ہوندیاں سن تے اے کہندے سن جڑے کتاب اللہ دا علم سکھن واسطے آئے نے سجے پاسے آ جاؤ، جڑے حدیث پڑھن واسطے آئے نے درمیان وچ آ جاؤ، تے جڑے عام مسئلے پوچھن واسطے آئے نے اے کھبے پاسے ہو جاؤ۔ پہلو قرآن پڑھن والیاں نو قرآن پڑھا دے، پھر حدیث سکھن والیاں نو حدیث سکھا دے، پھر مسائل پوچھن والیاں نو مسئلے دس دے۔ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جنہ کلمات دے نال رب العالمین نے ازمایا، انہاں وچوں 30 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کیتیاں امت محمد دی اصلاح واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او 30 چیزاں کیڑیاں نے؟ 10 دا تذکرہ سورہ التوبہ دے اندر، 10 دا تذکرہ سورہ المومنون دی ابتدا اندر، اور 10 دا تذکرہ سورہ احزاب دے اندر۔ اور انشاءاللہ میں تفصیل دے نال انہاں 30 چیزاں نو بیان کراں گا، ایک جمعے وچ ہو جان فابہا، نہیں تے 2 جمعے دے اندر، نہیں تے پھر 3 جمعے دے اندر۔ ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو جڑیاں امتحان دے طور تے چیزاں عطا فرمائیاں، 10 دا تذکرہ سورہ التوبہ دے اندر، اور اللہ رب العالمین نے کمال کر دیتی، مایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مایا توبہ کرنے والے اور ابراہیم علیہ السلام کتھے کتھے ویکھو توبہ کر رہے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر، انج کر کے بیت اللہ نو تعمیر کر دیتا ہے، اپنے بیٹے نو نال لے کے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھلو گئے نے، تے پتہ کی کہندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر آخری الفاظ دعا دے کی کہہ رہے نے، باقی دعا دا تذکرہ میں اور کسے جمعے دے اندر کراں گا۔ کہتے نے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ میری بھی میرے بیٹے اسماعیل دی توبہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمالا، انک انت التواب الرحیم۔ بے شک تم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحمتاں دے چھٹے مارن والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دے اس قرآن نو اور اس کلام نو منال ملا لو، التائبون، اور میرے سامنے چکن والے، میریاں بندگیاں کرنے والے اور منو ہی پکارن والے، انہاں دی پہلی صفت کی ہے اگر کدی کوئی گناہ ہو جاندہ ہے تے اس گناہ دی رب العالمین کو معافی مانگ دینے، اور رب العالمین نہ خوش ہوندہ ہے، اللہ انہاں دے تذکرے آپ قرآن دے اندر کردہ ہے، مایا التائبون توبہ کرنے والے۔ اور دوسری جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز دینا رب کو معافیاں مانگ رہے نے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ منو بھی بخش دے، میرے والدین بھی بخش دے، اللہ وللمؤمنین تے مومنہ نو بھی معاف کر دیں۔ اللہ کس دن معاف کرنا ہے؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب قائم ہوئے گا، جدوں کوئی بھی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا، اللہ اس وقت تو سانو یاد کر کے ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیں۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات دے سامنے لے آ کے کھانا رکھیا ہے، آپ نے کھانا شروع کرتا ہے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ بڑیاں محبت والیاں بڑیاں پیار والیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اور امام کائنات نے اپنی زوجہ محترمہ دے نال بڑیاں محبت والیاں بڑیاں الفت والیاں بڑیاں چاہت والیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اما عائشہ صدیقہ دے ذہن اندر ایک گل آئی، کہنے لگی اللہ دے پیارے پیغمبر ایتھے تے بڑیاں محبتاں نے، ایتھے تے بڑیاں عقیدتاں نے، ایتھے تے بڑیاں الفتاں تے بڑیاں چاہتاں نے، کیا کل قیامت نوں وی ساڈے نال اس طرح ہی پیار کرو گے؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے نے جنہاں وچ کوئی بھی کسے نوں یاد نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ پہلا مقام عند الحساب، جس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہوئے گا، اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس وقت کلام ہی کوئی نہیں کرے گا۔ پیغمبر صرف کلام کرنگے اور سارے پیغمبر جڑے نے وہ صرف ایک کوئی گل کرنگے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان نو عذاب کو بچا لا، اللہ میرے گناہاں نو بخش دے، اللہ مینوں کامیابیاں عطا فرما دے، اللہ مینوں جہنم کو آزاد کر کے اللہ جنت دا داخلہ دے دے۔ اور دوسرا مقام وعند المیزان، عائشہ جس وقت لوکاں دے اعمال نامے لوکاں دے عملاں نو ترازو انصاف والے دے اندر تولیا جا رہا ہوئے گا، اس وقت بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا مقام جس ویلے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا، وعند الصراط، پل صراط جو جس ویلے گزر ہوئے گا اس وقت بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے کامیابیاں وال ویکھ رہے ہوں گے اور سارے پیغمبر نفسی نفسی دے عالم اندر ہوں گے، میں قربان جاواں اپنے پیارے پیغمبر دی عظمت تو، امام کائنات کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب اغفر امتی، اللہ میری امت نو بخش دے، اللہ میری امت نو بخش دے، اللہ میری امت دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بھی وہی نقشہ ہے، وہی منظر آ گیا ہے، تے پتہ کی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ منوں بھی بخش دے، میرے والدین بھی بخش دے، اللہ اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر اور صفحے اول دے اندر اینا لفظاں دے اندر شامل نے التائبون العابدون، اور دوسری صفت انہاں دی کیے اللہ دے سامنے اللہ دی بندگی کرنے والے العابدون، عبادت کرنے والے۔ اور ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک اور دعا اللہ دے پیغمبر کی کہہ رہے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم۔ اللہ دا پیغمبر رب دے سامنے انج کر کے ہاتھ پھیلائے نے تے کی کہہ رہے نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے اور انہاں دے رہن والیاں نو اللہ پھلاں دیاں روزیاں عطا فرما دے، اور اللہ میری تیرے سامنے التجا تے دعا ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مینوں وی تے میرے بیٹیاں نو
سانو اس بات تو بچا لا کہ اسی بت پرستی کرن والے بن جائیے، بتاں دے سامنے سجدے کرن والے، بتاں دے سامنے رکوع کرن والے، بتاں دے سامنے قوماں قیام کرن والے۔ اللہ سانو ایسی بتاں دی عبادت کرن والا نہ بنانا۔ اللہ بندگی کریے تے صرف تیری کریے۔ اللہ دے پیغمبر کڈے ہی فکر مند نے، اور اپنی اولاد واسطے بھی دعاواں، اپنے واسطے بھی دعاواں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اے بت جڑے نے رب انہن، اور انہاں دے جڑے پجاری نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہاں تے بہت زیادہ لوکاں نو گمراہ کر دیتا ہے۔ فلانا پیر پھوک ماردا ہے، شٹالا ہی ساڑ دیندا ہے، فلانا درخت دے تھلے کھلوندا ہے، درخت دا پھاڑی ڈگن لگ پیندا ہے۔ انہاں دے پیراں دیاں کرامتاں ویکھو، اور پیر تے او ہوندا ہے جدے جان تو بعد بھی رب برکتاں ہی پا دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اور جس وقت کھانا منگیا ہے، جس وقت پانی منگیا ہے، رب نے کھانا نازل کر دیتا، پانی جڑا اتار دیتا، پیارے پیغمبران دیاں انگلاں وچوں جاری کر دیتا، اور تھوڑا جا لوٹے دے وچ پانی ہے، سارے صحابہ آپ بھی پی گئے، جانورانوں بھی پلا دیتا، مشکیزے بھی پر لے، پانی پھر مکن دا نا ہی نہیں لیندا۔ تو سٹالے چھاڑدا پھرنا، تو درختاں دے پھل گراندا پھرنا، اور ساڈے پیر تے انہاں دے پیراں اندر فرق ہی صرف اے ہوئے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر حضرت ابراہیم کی کہہ رہے نے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ جڑا انہاں وچوں میرے پیچھے لگ گیا ہے او تے میرا ہی ہے۔ اللہ جڑا میرا نافرمان ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، انہوں معاف کر دیں۔ پیغمبر کدی بھی کسے واسطے بد دعا نہیں کردا، ہاں پیغمبر نو بہت زیادہ ستا دیتا جائے تے پھر پیغمبر دے صبر دا پیمانہ لبریز ہوندا ہے، پھر او دے ہاتھ اٹھدے نے قوم واسطے بد دعا کرن واسطے، وگرنہ پیغمبر رات دیاں کڑیاں دے اندر، دن دے اجالیاں دے اندر، صبح و شام دے اندر اور لیل و نہار دے اندر اگر دعاواں کر دینے، التجاواں کر دینے تے قوم دیے بلائی دیے ہی کر دینے۔ اللہ میری قوم نو بخش دیں، اللہ میری قوم نو بخش دیں، کیونکہ تیریاں صفتاں تے شان آئے نے، تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر عابدون دی صف اندر بھی شامل نے، التائبون العابدون الحامدون۔ اللہ والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے الحامدون، جڑے ہم وقت میریاں حمداں کرن والے نے، ہم وقت میریاں تعریفاں کرن والے، اے میرے منن والے، اے میرے بندے، اے صحیح معنیاں دے اندر مومن نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتھے رب دی حمد کیتی ہے؟ آؤ میں تانوں رب دا قرآن سناواں، قرآن دی تفسیر قرآن دے نال کر دیواں۔ قرآن دی تفسیر دے 4 ماخذ نے، سب تو پہلا ماخذ ہے وے قرآن دی تفسیر قرآن نال کیتی جائے، دوسرا ماخذ ہے وے کہ قرآن دی تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتی جائے، تیسرا ماخذ ہے کہ قرآن دی تفسیر اقوال صحابہ دے نال کیتی جائے، اور چوتھی تفسیر دا ماخذ کی ہے اللہ رب العالمین دے قرآن دی تفسیر واقعات بنی اسرائیل نال کیتی جائے۔ اب ایک قرآن دی تفسیر کر رہا ہے الحامدون، اے او چیزاں نے جڑیاں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتیاں۔ میریاں حمداں کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈیاں ہر قسم دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا میں رب دا کام ہے۔
اور پریشان لوگو، پریشان حال لوگو، ذرا میری بھی بات سن لو، توجہ کر لو، پیارے پیغمبر دا فرمان اور سچا فرمان امام کائنات نے فرمایا، اور جڑا کثرت دے نال سبحان اللہ و بحمدہ کہندا ہے رب العالمین، اور ستاں زمیناں دی تہ دے اندر بھی او دا رزق چھپیا ہوئے، رب اوتھوں ہی نکال کے انہوں وافر رزق عطا فرما دیندا ہے۔ آج تو بعد تسی اے وظیفہ نہیں چھڑنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور جتھے اپنے قصیدے کڑنا ہے اوتھے اے دے قصیدہ 100 واری تسبیح دے اوتے پھیر لیا کر، انگلاں دے اوتے گن لیا کر، انشاءاللہ اللہ رب العالمین او تیرا رزق تانگے خوشادہ کر دے گا، تیرا رزق جڑا وہ پھسیا ہویا ہے رب ستاں زمیناں دی تہ وچوں بھی کڈ دے گا۔ اور حمداں رب دے پیغمبر بھی کر دے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر دے آئے، حضرت اسماعیل بھی کر دے آئے، حضرت اسحاق نبی بھی کر دے آئے، یعقوب تے یوسف نبی بھی کر دے آئے، اور داؤد تے سلیمان بھی کر دے آئے، موسیٰ تے عیسیٰ نبی بھی کر دے آئے، اور دیگر انبیاء بھی کر دے آئے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب نے نائی احمد رکھیا ہے کہ جڑا سب تو زیادہ رب دیاں تعریفاں کرنے والا ہوئے۔ امام کائنات نے فرمایا رب العالمین نے منو کئی نام عطا کیتے نے، اور انہاں ناماں وچوں پہلا نام جڑا رب نے منو عطا کیتا ہے وہ احمد ہے۔ احمد دا معنی بہت زیادہ رب دیاں تعریفاں کرنے والا۔ رب العالمین نے فرمایا تو احمد میریاں تعریفاں کرنے والا، پوری مخلوق تیریاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دے گی۔ میں تیری ماں دے ذہن دے اندر بات ڈال دیتی ہے کہ جدوں بھی تیرا اے بیٹا پیدا ہوئے اے دا نام محمد رکھنا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کنوں کیا جاندہ ہے، اور جدے واسطے پورے سال دے اندر، پورے سال دے 12 مہینیاں دے اندر، اور 12 مہینیاں دے 48 ہفتیاں دے اندر، اور 48 ہفتیاں دے 360 دناں دے اندر، 360 دناں دیاں کڑیاں دے اندر، اور کڑیاں دے ہر منٹ دے اندر، اور منٹ دے ہر سیکنڈ دے اندر جدیاں تعریفاں کیتیاں جان انہوں محمد کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آم ابراہیم علیہ السلام واللہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر الحامدون دی صفت دے نال اللہ رب العالمین نے انہاں نوں لبریز کیتا ہویا، اور کتھے تعریفاں کیتیاں رب العالمین دیاں۔ ایک بیٹا 80 سال دی عمر وچ عطا کیتا، اور دوسرا بیٹا جڑا ہے وہ 100 سال دی عمر ٹپ گئی ہے، پھر اسحاق عطا کیتا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے سامنے اس بات دا شکر کرنے واسطے کھلوتے نے، تے پتہ کی کہہ رہے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساریاں تعریفاں میرے اس اللہ واسطے نے، وہب لی علل کبر اسماعیل و اسحاق، اور جنہیں بڑھاپے دے عالم اندر منو ابراہیم حضرت اسماعیل بھی عطا کیتا اور اسحاق بھی عطا کیتا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بھی دعاواں نوں سنن والا ہے، میرا رب بھی دعاواں نوں سنن والا، میرا رب بھی دعاواں نوں قبول کرن والا، میرا رب بھی دعاواں دے سرے عطا کرن والا۔ ابراہیم علیہ السلام سفر دے اتے جا رہے نے، اما سارا نالے تے جان سفر دے اتے جاندیاں جاندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان وچوں الفاظ نکلے، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک لڑکا عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا او ابراہیم تیریاں دعاواں اسی قبول کر لیاں، جڑا بیٹا تیرے ہاں پیدا ہوئے او دا نام اسماعیل رکھ دیں۔
اسما دا مانا سنا گیا، ایل دا مانا اللہ۔ اللہ نے جڑے بچے واسطے ابراہیم دی دعا نو سنیا، او دا رزلٹ جڑا آیا ہے او دا نام ہی اسماعیل ہے۔ کہہ دو علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دیاں تعریفاں کرنے والے، رب دیاں حمداں کرنے والے، اور صبح شام رب دا شکر ادا کرنے والے۔ رب کڈی بھی وڈی نعمت کیوں نہ دے دے، جس ویلے بندہ الحمدللہ کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے بندے نو نعمت تے چھوٹی جی دتی ہے، میرے بندے نے شکر بہت بڑا ادا کر دیتا ہے۔ او شکریہ دا کلمہ حضرت ابراہیم دی زبان وچوں نکلیا، الفاظ کی نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دعاواں نو سن والا کون؟ آدم دنیا دے اندر پریشان پکاریا رب نو، اور اسی طریقے نال ابراہیم علیہ السلام او اگ دے اندر پریشان رب نو پکاریا، رب نے سن لیاں۔ نوح علیہ السلام کشتی دے اندر پریشان، ہن بنے گا کی؟ اللہ نے اوتھے بھی دعاواں نو سن لیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر پریشان، رب نے اوتھے بھی دعاواں نو سن لیا۔ حضرت موسیٰ نبی کوہ طور تے جس ویلے 70 بندے مر گئے، اوتھے پریشان دعا کیتی، رب نے انہاں دی دعا نو سن کے 70 نو زندہ کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ نبی بند کمرے دے اندر یہودی پیچھے پے ہوئے نے، اوتھے پریشان دعا رب اگے کیتی، رب نے زندہ ہی اسمان تے چک لیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور چوتھی صفت کی ہے ایمان والیاں دی اور مومناں دی، السائحون، سیاحت کرن والے۔ اور سائحون دے 3 معنی مفسرین نے کیتے نے۔ پہلا معنی اللہ رب العالمین دی زمین اتے چلن پھرن والے، قل سیحوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دو اللہ دا حبدار محمد صلی اللہ۔ تاڑے واسے میں پڑھ لگیا ترانہ تاکہ تانوں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آ جائے، اللہ دا حبدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے نبیاں دا دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غریباں تے مسکیناں دا غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جان کراں قربانی صدقے جے دیویں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات درود پڑھیا کرو، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کہہ رہے نے، اے نبی جی اینا مشرکین مکہ نو کہو سیہو فی الارض، اور زمین دے اندر سیر و سیاحت کر کے ویکھو، زمین دے کناریاں دے اندر چل پھر کے ویکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور جنہ پیغمبراں نو جھٹلایا ہے اسی انہاں دا حال کی کر دیتا ہے۔ اے صدوم دیاں بستیاں ویکھو، اور مدین دے علاقے جا کے ویکھو، اور نوح دا طوفان جا کے ویکھو، اور فرعون نو او بحر کلثم دے اندر غرق ہوندا ویکھو۔ اللہ رب العالمین نے جھٹلان والیاں دے نال کی سلوک کیتا ہے؟ سیہو دا معنی چلنا، زمین دے اندر رب دیاں قدرتاں ویکھن واسطے ابراہیم علیہ السلام پہلا عراق دی سرزمین اندر چل دے رہے، اور پھر اتھوں نکلے فلسطین دے اندر چلے گئے، فلسطین چوں نکلے مصر اندر چلے گئے، مصر دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز دے علاقے او
بیتullah دے مقام تے پہنچے اوتھے اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو او بے آب و گیا وادی دے اندر چھڈ کے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین دے اندر سیاحت کرنے والے. اور دوسرا سیاحت دا معنی کی ہے؟ رب العالمین دے رستے اندر جہاد کرنا. امام کائنات نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. او میری امت دی سیر میری امت دی سیاحت او کی ہے رب العالمین دے رستے اندر جہاد کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام کتے گھر دے اندر جہاد, کسے برادری دے سامنے جہاد, اور کتے قوم دے سامنے جہاد, اور کتے بادشاہ وقت دے سامنے جہاد. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اور افضل جہاد کیڑا ہے؟ سچی بات, حق دی بات ظالم حکمران دے سامنے کرنا. اور اس سے بہتر ہو جہاد ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے. نمرود دے سامنے بھی حق دا اعلان کر دیتا, او دے سٹیج تے چڑھ کے بھی رب دی توحید نو بیان کر دیتا, اور او دے سامنے بھی رب دی توحید دے ڈنکے بجا دیتے. السائحون. اور تیسرا معنی روزہ رکھن والے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتھے نماز روزے دے پابند اوتھے روزے دے بھی پابند, اور اوتھے رب العالمین دی خاطر نفلی روزے رکھن والے بھی, فرضی روزے ادا کرنے والے بھی. اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایڈے رب دے برگزیدہ, ایڈے رب دے مقرب, اور رب دی خاطر روزہ رکھیا ہویا ہے کہ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر روزہ کھولن واسطے کوئی چیز نہیں. رب آسمان تو جنتی میوے نازل کر رہا ہے. پتہ ہے کتھے؟ اگ دے اندر. حضرت ابراہیم دے کول کوئی چیز نہیں, روزہ ہی رب واسطے رکھ لیا. کہ اللہ نے جبرائیل نو کہیا جا جنتی میوے لے کے میرے پیغمبر دے کول پہنچ جا, اور میرا پیغمبر کتے بھوک دے نال نڈال نہ ہو جائے, پیاس انہوں نہ لگ جائے, اگ دے اندر پریشان نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بے موسم پھل پے نے. حضرت ابراہیم نے ایسا کر کے پھل چکیا کھا رہے نے. انہاں دی پیشانی تے پسینہ آ گیا. پسینہ جبرائیل ریشمی لباس نال ریشمی رومال دے نال صاف کر رہے نے. السائحون الراکعون الساجدون. اور میرے منن والے مومن بندے کون نے؟ اللہ رب العالمین دے بندے. الراکعون رب دے سامنے رکوع کرنے والے, الساجدون رب دے سامنے سجدہ کرنے والے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی رکوع سجود دے پابند, اور جڑے رکوع سجود کرنے والے نے رب العالمین نے حضرت ابراہیم دی ڈیوٹی لا دیتی. انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لے لو اور میرے گھر دیاں صفائیاں کرو. اللہ کنا لوگاں واسطے مایا جڑے ایتھے اعتکاف بیٹھن والے نے, ایدا طواف کرن والے نے, اور رکع السجود جڑے ایتھے آ کے رکوع کرن والے, اور جڑے ایتھے آ کے سجدے کرن والے نے. اے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے ذبیح اللہ نو نال لے لو, میرے گھر دیاں صفائیاں میرے 4 مہماناں واسطے کرنیاں شروع کر دو. نمازیاں واسطے اہتمام تے اپنے واسطے کی اہتمام ہے. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھلوتے نے, دعاواں کر رہے نے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ منو بھی میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز اندر رکوع ہے کہ نہیں؟ سجدہ, قوما, قیام, تشہد, اے ساریاں چیزاں نماز دے اندر ہے.
تے سنو پھر ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں جس ویلے رزلٹ آئے گا تے حضرت ابراہیم رکوع بھی کرنگے حضرت ابراہیم سجدہ بھی کرنگے اور اینا لوکاں دی صف اندر شامل بھی ہون گے جنہاں دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے الراکعون الساجدون رکوع کرن والے سجدے کرن والے اللہ رب العالمین دے بندے نے اور اللہ رب العالمین انہاں نو ایمان والیاں دی صف اندر شامل فرما لیندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام توبہ کرن دے اندر بھی مقدم رب دی بندگی کرن دے اندر بھی مقدم اور رب دیاں تعریفاں کرن دے اندر بھی پہلے نمبر تے اور رب دی عبادات مختلف انداز نال جہاد دی شکل اندر زمین دے اندر پھیلن دی شکل اندر روزہ رکھن دی شکل اندر عبادات دے اندر بھی سب تو اگے اور الراکعون الساجدون رکوع کرن والیاں دے نال بھی اور سجدہ کرن والیاں دے نال بھی بلکہ اللہ رب العالمین نے رکوع سجدہ کرن والیاں دا امام تے پیشوا حضرت ابراہیم نو بنا دیتا علیہ السلام کیوں رب العالمین دا وعدہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اس وقت نو یاد کرو جس وقت اللہ رب العالمین نے ابراہیم دا امتحان لیا چند کلمات دے نال چند باتاں دے نال فاتمہن حضرت ابراہیم نے انہوں نے پورا کر کے دکھا دیتا رب العالمین نے اور خوشخبری دا مزدہ سنا دیتا انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم اسی تینو رہندی دنیا تک امام بنا دیتا امامت چلی کتے اسحاق نبی تے ٹھہری کتے یعقوب نبی تے ٹھہری کتے یوسف نبی تے ٹھہری کتے داؤد نبی تے ٹھہری کتے سلیمان پیغمبر تے ٹھہری کتے موسیٰ نبی تے ٹھہری امامت چل دی آئی اور کتے رب العالمین نے وہ امامت ٹھہرائی موسیٰ علیہ السلام تو بعد آنے والے نبیاں تے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آنے والے نبیاں تے پھر اتنی امامت چلی حضرت اسماعیل تے ٹھہری چل دی چلان دی امام کل کائنات جناب محمد تے ٹھہری صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نے ایسی امامت پیارے پیغمبر نو عطا کی تھی دنیا دے بھی امام قبر دے بھی امام حشر دے بھی امام پرسرات دے بھی امام جنت دے اندر پہنچن تو بعد جنت الفردوس دے بھی امام اللہ اس امام دی صحیح معنی دے اندر سانو پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے جو تقاضے نے کتاب و سنت دے اللہ پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے باقی یار زندہ صحبت باقی